بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید امن ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی اور سلام کا جواب دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں سلام کہنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بات بڑی باغور سمجھنے والی ہے۔ اس بات کو آگے چل کر آپ نے ویڈیو میں اچھی طرح ویڈیو کو سننا ہے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات نبی کئی احادیث مبارکہ سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں سلام کہنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ اب یہ جواب کیسے دیتے ہیں یہ آپ نے بات سمجھنی ہے۔ قبر مبارک میں آپ کا سننا اور جواب دینا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ آپ کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت اسی طرح واقع ہو چکی ہے جس طرح عام انسانوں پر واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر فرمایا انک میت و انہم میتون، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر اور مشرک بھی مرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 30 ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورۃ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 144 ہے سورۃ آل عمران کی، یعنی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے محمد ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ کافر اور مشرک ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے یہ الفاظ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد پر موت واقع ہو چکی ہے۔ بحوالہ بخاری شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جسد اطہر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور منو مٹی کے نیچے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ بات کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء اور صلحاء کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ برزخی زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ زندگی اور موت سے پہلے والی زندگی کی طرح ہے، نہ ہی قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی جیسی ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرما دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو
زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کے بارے میں جب پوری قطعیت کے ساتھ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اس کی کیفیت کے بارے میں تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس بارے میں عقل اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے، اور نہ ہی دوڑانے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر وہ زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف کیوں ہے، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تو باقی گفتگو کیوں نہیں سنتے وغیرہ۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے من وان تسلیم کر لیں، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے اس میں کھوج لگانے اور خریدنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا یہی محفوظ ترین راستہ ہے۔ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک باطل عقیدے کی تردید بھی کر دی جائے، وہ یہ کہ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتا ہے، یعنی درود و سلام بھیجتا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد، نسائی اور دارمی وغیرہ میں موجود ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی قبر مبارک میں موجود رہتے ہیں، اور اگر ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر فرشتے مقرر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود و سلام پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر و ناظر ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں، جیسا کہ بعد کمزور اور بدعتی عقیدے والوں کا خیال ہے کہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرشتے مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود ہی سب کچھ سن لیتے اور سمجھ جاتے۔ بعد احادیث میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ فرشتے آپ کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ درود و سلام فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں، اگر علم غیب ہوتا تو فرشتوں کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ درود و سلام بھیجنے والا کون ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غیر مسنون درود و سلام پر وضاحت کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔